یہ آوازیں بہت خطرناک، ایسے یہ آواز ایسی آئی تھی، مجھے بھی یہی لگا کہ چلے جاؤ ہمارے گھر سے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، لگ رہا ہے جیسے کوئی نا چھوٹی سی لڑکی کھڑی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام عامر ہے اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیوز انڈر ڈسکشن ہیں وہ سایہ آفیشیل کی ایپیسوڈ 28 پارٹ 1 اینڈ 2، اور چھوٹا سا کلپ ہے انہی دو ایپیسوڈز، دونوں پارٹس کے بیسس پہ جو کہ میں نے تیار کیا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ لوکیشن اچھی لوکیشن تھی، ہانٹیڈ لوکیشن لگی مجھے، اور انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے کچھ، اور جو مالکان کا بتانا ہے کہ کسی چیز کا کہ جنات کا شاید قبضہ ہے اس کے اوپر، اور ان کو کنسٹرکشن کمپلیٹ کرنے نہیں دی جا رہی ہے اور کافی عرصے سے یہ بند ہے۔ تو ٹیم سایہ کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ انویسٹیگیٹ کریں آ کے، اور انہوں نے خرم بھائی اور شاہد بھائی نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور وہ کلپ پہلے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کیسا کام کیا ہے، اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو ایویڈنس ٹیم نے اکٹھا کیے ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ تو چلیے پہلے مل کے کلپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، سائملٹینیسلی لائک آلویز یہ دو کیمراز ورک کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کوئی ہوا ہے، آواز سی آئی ہے، لیکن پتہ نہیں چلا کیا ہوا، کیونکہ یہ دیکھیں، وہ ان کا بتانا ہے شاہد بھائی کا کہ میرے آگے تھے نا کچھ اینٹیں گری ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اینٹیں آگے گری ہیں، یہ اینٹیں گری ہیں، اور اچھی بات یہ تھی کہ یہ دیکھیں، یہ کوئکلی شاہد بھائی بھاگ کے اس طرف گئے ہیں جس کا طرف سے آئی تھیں۔ بہت اچھا، یہ آوازیں بہت خطرناک، ایسے یہ آواز ایسی آئی تھی، مجھے بھی یہی لگا کہ چلے جاؤ ہمارے گھر سے، اس طرح کی کوئی آواز لگی، کافی کلیئر آواز تھی۔ بہت خوفناک آوازیں آتی رہیں، بہت ہی زیادہ خوفناک۔ یہ دیکھیں، چلے جاؤ، اس طرح کی کچھ آوازیں آتی رہیں، اور یہ دیکھیں، بہت خوفناک، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فیملی نہیں ہوتی پوری کی پوری کنبہ ہو، جس میں بچوں کی آوازیں بھی ہیں اور بڑوں کی آوازیں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پھر آواز آئی، اور اس آواز کو فالو کرتے ہوئے یہ ٹیم جا رہی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے آواز ہے، کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پھر آواز آئی ہے، دیکھیں، یہ پھر آواز آئی ہے، دیکھیں۔ یہ بہت ہی خوفناک آوازیں ہیں نا۔ ہاں، یہ کچھ نظر آیا ان کو، خرم بھائی کو، نیچے دو آنکھیں ہیں، بلی کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ خرم بھائی نے کہا، لیکن اوپر جو ایک لائٹ سی نظر آ رہی تھی، ایک ہی تھی، دو نہیں تھی، اور وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، لیکن وہ فوراً غائب بھی ہو گئی، اور انہوں نے اس کو فالو کیا فوراً، اور یہ اچھا کیا شاہد بھائی دوسری طرف سے آئے، جو میک شیور کہ کچھ اگر کوئی انسان ہے یا کچھ چیز، کوئی جانور ہے، تو وہ ٹریپ میں آ جائے اور اس کو فالو کر کے اس کو پکڑ سکیں، دیکھ سکیں کیا ہے۔ یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھیں آپ، یہ ایک اوپر ہے، یہ ایک اوپر ہے، یہ اوپر نظر آ رہا ہے، ایک نیچے ہے، دو نیچے ہیں۔ یہ دیکھیں،
اچھا یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا شاہد بھائی کو کچھ نظر آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ نظر آیا ہے، کوئی کھڑا ہوا تھا اس ونڈو پہ، اس اسپیس میں کوئی کھڑا ہوا تھا. یہ سلو کر کے انہوں نے دکھایا ہے. میں نے بھی کچھ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی ہے اس کی، بعد میں دکھاتا ہوں میں کہ کچھ نظر آیا. یہ دیکھیں ذرا، یہ سلو موشن میں اس کو دیکھیں، یہ دوبارہ دکھا رہے ہیں. یہ میں نے بہت سلو کر کے دکھایا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، لگ رہا ہے جیسے کوئی نا چھوٹی سی لڑکی کھڑی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی لڑکی ہے چھوٹی سی نا، جس کی دو چٹیاں نیچے ہیں. آپ اس کو غور سے دیکھیے گا تو سمجھ میں آئے گا. کچھ بہت عجیب قسم کی تھی وہ، اور انہوں نے اس کو فوراً فالو کیا، پیچھے بھاگ کے گئے ہیں. اور یہ آواز، اور اب یہ دیکھیں، یہ جو اسٹیل کا یہ گرا آ کے، یہ دیکھیں، یہ گرا. تھوڑی سی لائٹ ایڈجسٹ کی ہے میں نے. یہ چوکھٹ نہیں ہوتی لوہے کی ہے، وہ گریا. یہ دیکھیں، یہ اب دوبارہ وہ ان کے راستے میں تھی، شاید خرم بھائی تھے ان کے آگے آ کے گری ہے. لکیلی وہ بچ گئے ہیں. یہ دیکھیں. اچھا جی، اچھی ایکٹیویٹیز تھیں یہ جو ریکارڈ ہوئی ہیں. موسٹلی تو مینلی زیادہ تر تو آوازیں آتی رہیں، بہت زیادہ، اور بہت ہی خوفناک آوازیں. اور ایک آواز تو بالکل کلیئر پتہ چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں نکل جاؤ ہمارے گھر سے، یہ ہمارا گھر ہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک پوری فیملی نہیں جنات کی رہ رہی ہوتی، اور جس میں بچوں کی بھی آوازیں ہیں، بڑوں کی بھی آوازیں ہیں، عورتوں کی بھی آوازیں ہیں. تو بہت ہی خوفناک آوازیں تھیں. اور پھر اس کے بعد اس میں جب شروع میں جب اینٹیں گریں خرم بھائی کے آگے گریں، تو وہ ایک کوئی بہت ہی حیران کن تھا. پھر خرم بھائی نے فالو کیا اس کو، بہت دیٹ واز گڈ ورک، بہت ایکسلنٹ ورک کیا. فوراً بھاگ کے گئے، اس کو فالو کیا، اور وہاں پہ کچھ نہیں تھا، وہ پورا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جب خیر آوازوں کے بعد پھر ایک جو ایکٹیویٹی جو مین ریکارڈ ہوئی، وہ ایک جو سایہ ان کو نظر آیا، لائٹس نظر آئی خرم بھائی کو. مجھے تو وہ جو چھوٹی تھیں وہ بلی کی ہی لگیں، جیسے خرم بھائی کا بھی کہنا تھا کہ بلی کی لگی، مجھے بھی بلی ہی لگی. لیکن جو اوپر تھی، ایک انسان کی، ایک بچے کی ہائٹ کے اوپر، ایک شاید ایک ہی آنکھ تھی، وہ نظر آئی. اور وہ حیران کن تھا کہ وہ کیا چیز تھی. خیر انہوں نے فالو کیا اس کو بھاگ کے، اور شاہد بھائی اوپر سے آئے دوسری طرف سے. تو دونوں کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، کیونکہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تو نظر آ جاتا. کیونکہ شاہد بھائی دوسری طرف سے آ رہے تھے تو ٹریپ ہونا چاہیے تھا. تو پوری ایپیسوڈ میں کوئی بلی نظر تو نہیں آئی، لیکن یہ جو نظر آئیں یہ بڑی حیران کن تھی. اور یہ ایک اگین کنفیوژن ہے میرے دل میں، اور کہ یہ جو جنات کی کیا اس طرح سے آنکھیں لائٹنڈ آنکھیں نظر آتی ہیں. تو یہ پہلے کبھی بھی کسی شو میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے اتنی برائٹ لائٹس نظر آئیں. ایک دفعہ وہ کیا تھا کہ ٹیم کے کسی ایپیسوڈ میں نظر آئی تھی، اور اس میں ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ بلی ہو. لیکن اس کیس میں بھی نظر آئی. وہ نیچے والی جو اوپر والی ہیں، وہ نیچے والی کا بلی کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اوپر والی کا جو ہے نا اسٹل اٹس اے کویسچن. تو خیر اس کے بعد جب اور ایک جگہ پہ جب شاہد بھائی کو کچھ نظر آیا، وہ ونڈو کی جو ایک سپیس بنی ہوئی تھی وہاں پہ کچھ کھڑا، میں نے اس کو ایڈجسٹ کر کے لائٹ ایڈجسٹ کر کے دیکھا، تو وہ مجھے بھی کچھ لگا کہ شاید کچھ کھڑا ہے. وہ لگ رہا تھا، ایسا امپریشن آ رہا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹی سی ایک بچی ہو، وہ اپنا وائٹ سی کچھ فراک پہن کے کھڑی ہے، اور اس کی چٹیاں جو ہیں وہ نیچے پونی ٹیل سے ہوتی ہیں،
وہ دو لٹک رہی ہیں اس طرح سے. اگر آپ اس کو غور کر کے اس کو دیکھیں تو وہ اس طرح کی کچھ امیج بن رہا تھا. لیکن وہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن شاہد بھائی نے اگین بہت اچھا کیا, پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ, ڈرے نہیں بالکل, آگے جا کے فوراً اس کو فالو کیا اور دیکھا میک شور کہ ان کا کوئی دھوکہ تو نہیں ہے. تو وہاں پہ کوئی ایسا چیز کھڑی نظر نہیں آئی ان کو. تو اس کے بعد پھر وہ جو چوکھٹ کا, لوہے کی چوکھٹ کا گرنا, اور بڑا اچھا ریکارڈ ہوا. اور میں نے اس کو لائٹ ایڈجسٹ کر کے بھی دیکھا اور بڑا زبردست. اور انہوں نے اس کو فالو کیا کہ جہاں سے آیا تھا اس طرف لے کے گئے کیمرہ, تو کوئی وہاں پہ تھا نہیں. تو پھر اس کے بعد وہی سیم چوکھٹ آ کے ان کے راستے میں گری کچھ ہی دیر بعد. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور اچھا ریکارڈ ہوا. تو اوور آل لوکیشن بہت ہی مشکل لوکیشن تھی, بہت زیادہ بلائنڈ سپاٹس تھے, بہت زیادہ ہڈن چیزیں تھیں, بہت زیادہ دیواریں, بہت زیادہ رستے نکل رہے تھے. کچھ میز کی طرح کی کچھ لوکیشن تھی جس میں ان کو بہت دشواری ہوئی, بہت مشکل ہوئی ریکارڈ کرنے میں. اور پھر تھوڑی سی ایک آدھی شارٹ کمنگ ان دا سینس کہ ایڈیٹنگ میں تھوڑی سی شارٹ کمنگ مجھے یہ لگی کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جو ایپیسوڈ 27 تھی اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ دونوں کیمرے یوز کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے, تاکہ کوئی بھی ایویڈنس ملے تو وہ ریکارڈ ہو جائے. لیکن ایڈیٹنگ میں آپ پلیز دونوں کیمرے نہ دکھایا کریں, کنٹینیوسلی نہ دکھائیں, کیونکہ فوکس کرنے میں مشکل ہوتا ہے. اس وقت آپ اس کے امیج کو یوز کریں جب آپ کو کوئی ایکٹیویٹی ملتی ہے, کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اس کے ایویڈنس میں آپ سیکنڈ کیمرہ اس وقت کلپ چلایا کریں. تو اگر کنٹینیوسلی آپ اس کو دونوں کو کیمرہ کو چلائیں گے تو فوکس کرنے میں مشکل ہوگی, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا مین کیمرہ ہے, کس پہ فوکس کرنا ہے. اور آئی گیس ویورز کو بھی ایسا مشکل ہوئی ہوگی, مجھے تو ایسی مشکل ہوئی. تو پلیز آپ اگین آپ اس وقت دکھائیں کہ جب ایکٹیویٹی ہوئی اور آپ کو ایویڈنس کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی ایکٹیویٹی کو ساتھ میں کلیم کرنے کے لیے. تو آپ سیکنڈری کیمرہ دکھا دیں کہ یار یہ دیکھیں دوسرے کیمرے سے یہ اینگل تھا اور مین سے یہ نظر آیا ہے, تو اس وقت آپ اس کو دکھائیں. تو اور دوسرا یہ کہ شاہد بھائی کا کیمرہ اسٹیڈی نہیں ہے, بہت فاسٹ کیمرہ موو کرتے ہیں, اور ایون سم ایٹ ٹائمز وہ بھاگ کے جاتے ہیں. جسٹیفائیبل اس لیے ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ کوئکلی اس چیز کو دکھائیں کہ بیفور اٹس ٹو لیٹ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا کیمرہ بہت شیکی ہو جاتا ہے, تو ہمیں پھر کچھ سمجھ نہیں آتا. اور دوسرا یہ, اور تیسری جو شارٹ کمنگ مجھے لگی کہ آپ دونوں ایک ساتھ رہ کے پلیز آپ دونوں ایک ساتھ رہ کے انویسٹیگیشن کیا کریں, ایک ساتھ جایا کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ضرورت ہے آپ کو دونوں دوسری طرف سے جانے کی اور الگ سیپریٹ ہونے کی. تو وہاں کبھی کبھار آپ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں, لیکن آپ تھرو آؤٹ ایپیسوڈز میں الگ الگ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو دونوں کیمراز رول کرنے پڑتے ہیں. تو میرے حساب سے اگر آپ دونوں مل کے انویسٹیگیشن کریں تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز آپ پہ اٹیک کرتی ہے کسی ایک بندے پہ تو بہت نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے اور دو بندے دو ہوتے ہیں, اور ایک ٹیم ایز اے ٹیم اگر آپ کام کریں گے تو آپ پہ اس طرح کے اٹیک, اللہ شکر ہے کہ نہیں ہوئے, لیکن فیوچر میں اس طرح کا کام کوئی ایسی مشکلات ہو سکتی ہیں, تو آپ مل کے کام کیا کریں. باقی اوور آل اچھا تھا, لوکیشن اچھی تھی, لیکن ظاہر ہے ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوئیں, زیادہ تو آوازیں آئیں. تو وہی میں ہمیشہ جیسے میں بات کرتا ہوں کہ جنات آپ کی پھوپھی کے پتر تھوڑی ہیں کہ آپ کو ایکٹیویٹیز ہر ایپیسوڈ میں کر کے دیں گے. اچھی بات آپ نے یہ کی کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ سٹنٹ مارنے کی کوشش نہیں کی, تو بہت اچھا تھا. اور بس یہ آج سے اس ویڈیو کے حوالے سے اتنا ہی. اور باقی میری کوارنٹین کے حوالے سے یہ کہ میں I'm still in the ہوٹل, اور آج ڈے 11 ہے اور 3 more days to go انشاءاللہ. اور فرائیڈے would be my last day انشاءاللہ, اور سیٹرڈے نیکسٹ مارننگ پھر میں جو ہے نا I will fly back to my home.
اور ابھی فلائی بیک میں نے اس لیے کہا کہ میں کسی اور سٹی میں مجھے کوارنٹین کے لیے رکھا ہے. میں میلبرن میں ہوں. میلبرن میں مجھے فلائی بیک کرنا ہے اور ایڈیلیڈ میں ہوں اس وقت. ایڈیلیڈ وچ از اندر سٹی, اندر اسٹیٹ, اور یہاں سے مجھے فلائی بیک کرنا ہے میلبرن میں, اور یہ 1 آور کی فلائٹ ہے. تو انشاءاللہ آئی ول بی بیک ہوم اور ول بی ویری گڈ. آفٹر مور دین 6 ویکس میں اوے رہا ہوں اپنے فیملی سے, اور بہت ایکسائٹنگ ہے میرے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور یہ کہ میرے پاس فل اکوپمنٹ ہوگا, اور فل جو بھی میرے پاس جو میں چیزیں اکوپمنٹ یوز کرتا ہوں وہ میرے پاس ہوگا. اور یہاں پہ کافی شارٹ کمنگس تھیں میرے لیے, اور کافی مشکلات آئیں میرے لیے ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا اور ان کو ایڈٹ کرنا اور بنانا. تو بٹ جتنے بھی ریسورسز تھے میں نے ان کو یوٹیلائز کیا, اور میں نے ان کو ابھی تک میں کر رہا ہوں. تو خیر یہ تھی میری کوارنٹین کی سٹوری, اور مجھے اجازت دیجیے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے, اور کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی آپ سے. اور اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.